نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين كلا والقمر ہرگز نہیں قسم ہے چاند کی واللیل اذا ادبر اور رات کی جب وہ چلی جائے والصبح اذا اسفر اور صبح کی جب وہ روشن ہو جائے انہا لإحدى الکبر بے شک وہ ایک بڑی چیزوں میں سے ہے نذیرا للبشر ڈرانے والا انسان کے لیے لمن شاء منکم اس شخص کے لیے جو چاہے تم میں سے ان یتقدم او یتأخر کہ وہ آگے بڑھے یا پیچھے ہٹے کل نفس بما کسبت رہینہ ہر نفس جو اس نے کمایا ہے اس کے بدلے میں رہن رکھا ہوا ہے الا اصحاب الیمین سوائے دائیں ہاتھ والوں کے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین، سورۃ المدثر آیت نمبر 32 سے لے کر 39 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں ولید بن مغیرہ نے قرآن کریم کے بارے میں جو غلط تاثر پیش کیا اور نعوذ باللہ جو اللہ کی آیات کو جادو کا کلام کہا اور جادو کے منتر کے ساتھ قرآن کی آیات کو تشبیہ دی، اس کی خوب مذمت بیان ہوئی۔ اور آج کے سبق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، قرآن کریم کی عظمت اور مختلف حالات کی طرف اشارہ فرمایا کلا جو ہے یہ ما قبل کی مکمل نفی کے لیے آتا ہے، ہرگز نہیں، یعنی جو باتیں انہوں نے قرآن کے بارے میں کی ہیں ہرگز ان کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، ہرگز ان باتوں میں کوئی صداقت نہیں، ہرگز قرآن کے خلاف یا صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو باتیں کی ہیں وہ باتیں درست نہیں ہیں۔ یا کلا کبھی اس کا معنی ہوتا ہے حقا، یعنی یقیناً، تو کلا والقمر اگر دوسرے معنی میں کلا ہو یعنی یقین کے معنی میں تو پھر یہ اس کا تعلق بعد والی آیات کے ساتھ ہے۔ یقیناً قسم ہے چاند کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور ترقی کے لیے
یہ خود بخود چل پڑا. کلا والقمر، قسم ہے چاند کی. چاند کی قسم جو ہے یہ قسم بطور گواہی کی ہے. قرآن مجید میں اکثر قسمیں ایسی ہیں جو بطور گواہی، جیسے چاند کی، سورج کی. تو چاند اس بات پر گواہ ہے. کس بات پر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور ترقی پر. کیسے؟ جیسے چاند نظر آتا ہے تو چھوٹا سا، پھر بڑھتے بڑھتے روشن ہو جاتا ہے. ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی حالت اگر آپ دیکھیں، جب دعویٰ کیا تو چند لوگ تھے، لیکن یہ لشکر اسلام کا بڑھتے بڑھتے انشاءاللہ بہت پھیل جائے گا. تو اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترقی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی سربلندی کی نشانی ہے. واللیل اذا ادبر، یہاں پہ تین چیزیں ہیں جی، چاند اور رات اور صبح. چاند اور رات اور صبح، اور خصوصاً رات کا وہ وقت جب رات جانے لگتی، جیسے ابھی وقت ہے بالکل رات اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، اور اس کے بعد پھر صبح کا اجالا ہوتا ہے. فرمایا ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے گویا کے اندھیرے انتہا کو پہنچے ہوئے تھے، اور صبح کا سورج بن کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گویا کے طلوع ہو گئے ہیں اور کائنات کو جگمگا دیا اور روشن کر دیا ہے. فرمایا رات ہمیشہ رات نہیں رہتی، یقیناً رات کے بعد صبح کا اجالا بھی آتا ہے، اندھیروں کے بعد روشنی بھی یقیناً آتی ہے. تو ہمیشہ حالات ایک جیسے نہیں رہتے. ظلم کی رات چھٹ جاتی ہے اور ایک وقت آتا ہے جب عدل کا بول بالا ہو جاتا ہے، جب اندھیرا اور کفر و شرک مٹ جاتا ہے اور اسلام کا نور چمکنا شروع ہو جاتا ہے. تو فرمایا جیسے چاند کی حالت ایک جیسی نہیں رہتی، یا رات ہمیشہ رات نہیں رہتی پھر صبح کا اجالا آتا ہے، ایسی ہمیشہ ظلم و ستم بھی نہیں رہتا. ایک وقت آتا ہے ظلم و ستم مٹ جاتا ہے اور پھر اسلام اور حق کا بول بالا ہو جاتا ہے. ساتھی تھوڑا ہلکا کھلا کر لینا، باقی پچھلے ساتھیوں کی جگہ کھلی بن جاتا ہے، مشکل سے بیٹھے ہیں سارے. اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم. سورہ مجادلہ میں ہے، جب مجلس میں اور لوگ آئیں تو کشادگی پیدا کرو، اور اس پر بڑی دعا ہے اللہ کی طرف سے، یفسح اللہ لکم. تم کشادگی پیدا کرو گے تو اللہ تمہیں اور کشادگیاں عطا فرمائے گا. اتنی بڑی دعا ہے. جب بھی کوئی ساتھی ہے خود بخود، تاکہ تھوڑا باقی ساتھیوں کے لیے جگہ بنتی جائے، ہلکا وسیع ہوتا جائے. بہرحال کلا والقمر واللیل اذ ادبر، قسم ہے یقیناً چاند کی اور رات کی جب وہ جانے لگے، والصبح اذا اسفر، اور صبح جب روشن ہو جائے. انہا لإحدى الکبر، یہ ہے جواب قسم. ایک ہوتا ہے نا قسم اور ایک ہے جواب قسم. یعنی کس بات پہ قسم ہے؟ جواب یہ ہے کہ انہا لإحدى الکبر، بے شک وہ ایک بڑی چیزوں میں سے ہے. کون سی چیز ہے جی؟ اس سے کیا مراد ہے؟ دو مطلب مفسرین نے لکھے ہیں. ایک تو قیامت، چونکہ ان آیات میں یا ان صورتوں میں اکثر ذکر ہی قیامت کا ہے. وہ جو قیامت ہے جس کے بارے میں لوگ شک کر رہے ہیں، جس کے بارے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کیسے قائم ہوگی، جس کے بارے میں یہ خیال ہے کہ دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے، اللہ فرماتا ہے یہ کوئی معمولی خبر نہیں، یہ بہت بڑی خبر ہے اور ایسے ہو کر رہے گا. جیسے کہ سورۃ النبأ میں ہے، عما یتساءلون عن النبأ العظیم. لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھتے ہیں؟ اس بڑی خبر کے بارے میں. وہ کوئی معمولی چیز ہے؟ وہ تو ایک بہت بڑی خبر ہے اور جس کے واقع ہونے میں کوئی شبہ والی بات نہیں. تو انہا، بے شک وہ قیامت، لإحدى الکبر، بڑی خبروں میں سے ایک خبر ہے. دوسرا مطلب یہ ہے جو ان آیات میں زیادہ واضح، اگرچہ ان صورتوں میں قیامت کا بیان ہے لیکن یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور نبوت کا بیان ہے. تو یہاں پہ انہا سے مراد عظمت مصطفیٰ یا نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو انہا لإحدى الکبر، تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں شک کرتے ہو، تو نبوت مصطفیٰ کوئی عام چیز نہیں، یہ بڑی خبروں میں سے خبر ہے، یا بہت بڑی ایک اللہ کی طرف سے عظمت والی بات ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی. صلی اللہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. جس کی رسالت کی قسم اللہ کھائے اور اللہ گواہی دے، وہ کوئی معمولی بات ہے؟
انہا لإحد الکبر، یہ بہت بڑی بات ہے، اللہ نے پوری کائنات کا نبی بنایا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ فرمایا کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر، فرمایا چاند کی قسم اور رات جب جانے لگے تو اس کی قسم، اور صبح جب روشن ہو جائے تو اس کی قسم۔ بے شک یہ بہت بڑی قسم ہے، یا قیامت کی بات بہت بڑی بات ہے، یا نبوت مصطفیٰ بہت بڑی نبوت ہے۔ نذیرا للبشر، فرمایا ڈرانے والا انسانیت کے لیے، جہاں جہاں بشر اور انسانیت ہے وہاں تک کے لیے ہم نے نذیر بنایا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ خود حضور نے فرمایا ارسلت الی الناس کافہ، مجھے اللہ نے ساری انسانیت کے لیے رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ اور قرآن میں بھی اللہ نے کہا ما ارسلناک الا کافۃ للناس، ہم نے آپ کو ساری انسانیت کے لیے کافی ہونے والا رسول بنایا ہے۔ اس لیے فرمایا نذیرا للبشر، میرا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈرانے والا انسانوں کو، لمن شاء منکم ان یتقدم او یتاخر، اب جو چاہے تم میں سے آگے بڑھنا چاہے تو آگے بڑھے، پیچھے ہٹنا چاہے تو پیچھے ہٹے۔ یعنی نیکی اور برائی کا راستہ تو واضح ہو گیا ہے، اب کوئی نیکی کی طرف بڑھنا چاہتا ہے بڑھ جائے، کوئی پیچھے رہنا چاہتا ہے رہ جائے، یہ تو انسان کی اپنی محنت اور کوشش پہ ہے۔ کر لو نیکی موقع ہے، آئے گا یہاں دوبارہ کون، حشر میں ہوگا یہ معلوم، جیتا کون ہے ہارا کون۔ دوڑ تو لگی ہوئی ہے، ہر کوئی بھاگ تو رہا ہے، کوئی کدھر بھاگ رہا ہے، کوئی کدھر بھاگ رہا ہے، جدھر دیکھو ایک دوڑ لگی ہوئی ہے۔ آپ روڈ پہ جائیں، ادھر بھی گاڑیاں جا رہی ہیں ادھر بھی جا رہی ہیں، جب مرضی جائیں ادھر بھی لوگ بھاگ رہے ہیں ادھر بھی بھاگ رہے ہیں، دوڑ تو ایک لگی ہوئی ہے۔ کہتا ہے وہ کوئی بندہ پہلی دفعہ گیا نا لاہور، کسی گاؤں سے دیہات سے واپس گیا، کسی نے پوچھا سناؤ بھائی لاہور کیسا شہر تھا؟ اس نے کہا شہر تو بڑا بہترین تھا لیکن 2-4 دنوں تک خالی ہو جائے گا۔ بڑا یہ افسوس ہے کہ اس کی رونقیں ساری ختم ہو جائیں گی۔ کیوں؟ انہوں نے کہا وہ شام کے ٹائم میں نے دیکھا ادھر بھی لوگ جا رہے تھے اور ادھر بھی جا رہے تھے، سارا خالی ہو جائے گی۔ تو ایسے ہی ایک دن دنیا خالی ہو جائے گی، ادھر بھی جا رہے ہیں اور ادھر بھی جا، دوڑ تو لگی ہوئی ہے، جدھر دیکھو دوڑ لگی ہوئی ہے، ہر بندہ بھاگ رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بڑھ کس طرف رہا ہے، یہ ہر بندے کی محنت ہے۔ لمن شاء منکم ان یتقدم او یتاخر، جنت کی طرف بڑھ رہا ہے یا جنت سے دور ہو رہا ہے؟ ادھر جا رہا ہے تو جنت ہے، یہ سیدھے راہ پہ چل رہا ہے تو جنت ہے، الٹی راہ پہ چل رہا ہے تو جہنم ہے۔ فرمایا اب پتہ چل جائے گا کہ ادھر جنت کی طرف آگے کون بڑھ رہا ہے اور منزل سے پیچھے کون ہٹ رہا ہے۔ رخ سیدھا ہو نا پھر بات بنتی ہے۔ ایک آدمی جا رہا ہو اور آگے گڑھا آ جائے اور گڑھا کی طرف اس کا رخ ہو اور وہ دیکھ کر کے جا رہا ہو تو بڑی احتیاط سے وہاں سے گزر جائے گا، لیکن اگر منہ دوسری طرف ہے اور الٹے پاؤں پیچھے جا رہا ہے اور پیچھے بڑا خطرناک گڑھا ہے تو اس میں ایسا گرے گا نا کہ اس کا پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کیا ہوا ہے میرے ساتھ۔ فرمایا آج ہم سب قبر کے گڑھے کی طرف جا رہے ہیں، رخ دنیا کی طرف کیا ہوا ہے، رخ دوسری طرف کیا ہوا ہے، الٹے پاؤں جا رہے، جانا تو ہے بہرحال ہم سب نے جانا ہے، آج نہیں تو کل جانا ہے، لیکن رخ قبر کی طرف نہیں ہے۔ تو فرمایا لمن شاء منکم ان یتقدم او یتاخر، جو آگے بڑھنا چاہے آگے بڑھے، پیچھے ہٹنا چاہے پیچھے ہٹے، جانا اسی گڑھے میں ہے، رخ اس طرف کر لیا جائے۔ اللہ ہمارا رخ سیدھا فرمائے جی۔ آگے فرمایا کل نفس بما کسبت رہینہ، رہن کس کو کہتے ہیں جی؟ ایک آدمی کسی کے پاس کوئی چیز رہن رکھتا ہے نا، مثلا میں نے پیسے لینے اور میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں کہتا ہوں جی اجمل صاحب آپ یہ گھڑی رکھ لیں میری اور مجھے آپ 50,000 روپے دے دیں، جب میں آپ کے پیسے دوں گا تو میری گھڑی کیا ہو جائے گی؟ آزاد ہو جائے گی۔ یہ ہے رہن۔ اللہ فرماتے ہیں ہر بندہ رہن رکھا ہوا ہے، نیکیاں پیش کرے گا تو جہنم سے آزاد ہو جائے گا، اگر نیکیاں پوری نہ ہوئی تو جہنم میں پکڑا جائے گا۔ جیسے رہن والی چیز پکڑی ہوئی ہوتی ہے اور جب اس کی قیمت ادا کر دی جائے تو وہ آزاد ہو جاتی ہے، ایسے ہی ہر شخص پکڑا ہوا ہے جہنم میں، ہر شخص پکڑا ہوا ہے اللہ کے عذاب میں،
اس کی قیمت کیا ہے؟ وہ نیک اعمال ہیں. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ترازو لگایا جائے گا اور فرمایا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوا تو آزاد ہو جائے گا، اور اگر بھاری نہ ہوا تو برباد ہو جائے گا. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. ثقیل ہو گیا، وزنی ہو گیا نیکیوں کا پلڑا تو بس اللہ تعالیٰ کی رضا اور عیش والی زندگی ہے. ہلکا پڑ گیا تو حاویہ یعنی بھڑکتی ہوئی آگ اس کا ٹھکانہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نفس کو جہنم سے آزاد کرانے کی توفیق عطا فرمائے. ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب صبح ہوتی ہے نا، سورج طلوع ہوتا ہے جیسے ابھی وقت ہے، ہر بندہ گھر سے نکلتا ہے، یا تو اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کر لیتا ہے یا جہنم کا حقدار بنا لیتا ہے. یعنی ہر بندے کو اپنے گھر سے نکلتے ہوئے دیکھنا چاہیے میں کس طرف جا رہا ہوں، میں کس طرف جا رہا ہوں، میرا یہ ایک ایک قدم یا جنت کی طرف بڑھ رہا ہے یا جہنم کی طرف بڑھ رہا ہے. اگر میں کسی ایسے کام کی طرف جا رہا ہوں جو رب کی ناراضگی والا ہے تو اپنے آپ کو جہنم کی طرف لے کر جا رہا ہوں. اگر میں بولنے لگا ہوں ایسا جو اللہ کی ناراضگی والا ہے تو جہنم کی طرف لے کر جا رہا ہوں. اگر میں سن رہا ہوں وہ چیز جو اللہ کی ناراضگی والی ہے تو جہنم کی طرف جا رہا ہوں. اور اگر وہ قدم میرا اس طرف بڑھ رہا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے تو جنت کی طرف جا رہا ہوں. اگر سچ بول رہا ہوں تو جنت کی طرف جا رہا ہوں، حق سن رہا ہوں تو جنت کی طرف جا رہا ہوں. تو بہرحال ہر نفس رہن رکھا ہوا ہے الا اصحاب الیمین. ہاں جو دائیں ہاتھ والے ہیں نا وہی اس رہن سے چھوٹیں گے، وہی آزاد ہو جائیں گے. اللہ ہمیں اصحاب الیمین میں شامل فرمائے اور دائیں ہاتھ والا اعمال نامہ اللہ ہمیں نصیب فرمائے. وآخر